بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 565 ہے اور آج کا عنوان ہے مجلس کے اختتام کی دعا۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال كفارة لما يكون في المجلس. رواہ ابو داود۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو آخر میں یہ دعا پڑھتے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، تو پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اب ایک ایسا کلمہ ارشاد فرما رہے ہیں جو پہلے نہیں فرماتے تھے۔ اس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مجلس میں ہونے والی لغزشوں کا کفارہ ہے۔ حاضرین و ناظرین، انسان جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گفتگو کے دوران بعض اوقات غیر ضروری باتیں، لغو کلام، بے احتیاطی یا ایسی چھوٹی چھوٹی لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں جن کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ان کو معاف کرانے کے لیے یہ مختصر مگر عظیم دعا عطا فرمائی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک نہایت قیمتی اور آسان عمل کی تعلیم دی ہے، اور عملی طور پر تعلیم دی کہ ہر مجلس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد، استغفار اور توبہ کی جائے۔ چنانچہ اس دعا میں بندہ پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، پھر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، اور آخر میں اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگتے ہوئے توبہ کرتا ہے۔ یہ جامع دعا بندے کے ایمان، عاجزی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بہترین اظہار ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک سے نیک بندے کو بھی اپنی عبادت اور اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں، وہ بھی استغفار اور توبے کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ امت کو عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا سبق ملے۔ مجالس میں غیبت، فضول گفتگو، کسی کی دل آزاری یا وقت کے ضیاع جیسے امور ہو سکتے ہیں۔ یہ دعا ان لغزشوں کی تلافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتی ہے، اسی لیے اسے کفارے مجلس قرار دیا گیا ہے اور ہر نشست کے اختتام پر اس کے پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دینی، تعلیمی، خاندانی یا دوستانہ ہر مجلس کے اختتام پر اس مصنون دعا کو پڑھنے کی عادت بنائیں تاکہ ہماری لغزشیں معاف ہوں اور ہماری مجلسیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان اور اعمال کی حفاظت کرنے، اس دعا کا اہتمام کرنے اور کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔